من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ قابل احترام عزت مآب مشائخ اعظام علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناچیز کے لیے یہ شرف کی، سعادت کی اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج کے اس نورانی، عرفانی، علمی محفل پاک میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس کے لیے میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں حضرت قبلہ پیر طریقت صاحبزادہ سید خلیل الرحمن شاہ صاحب چشتی زیدہ مجدہو کا کہ آپ نے مجھے اس محبت سے سرفراز فرمایا، اور بلا شبہ آپ کی شخصیت اہل السنہ کے لیے باران رحمت سے کم نہیں۔ اہل طریقت میں، اہل علم میں، اہل تحرک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک مقام عطا فرمایا ہے، اور میرے لیے یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے، اور مجھے دلی طور پہ بڑی مسرت ہوتی ہے جب میں کسی ایسی خانقاہ پہ حاضری کرتا ہوں جس کے ساتھ دینی مدرسہ اور جدید تعلیم کے دیگر ادارے متصل ہوں، اس لیے کہ ہم جس روایت سے تعلق رکھتے ہیں طریقت کی، یہ طریقت کی وہ روایت ہے جس کے متعلق سیدنا امام جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک مختلف اولیاء کاملین نے اپنی کتب میں نقل فرمایا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ تصوف کیا ہے، تو حضرت امام جنید بغدادی نے جواب دیا کہ تصوف یہ ہے کہ بندے کے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہو اور دوسرے ہاتھ میں سنت رسول اللہ ہو۔ تو اس لیے جہاں سے خانقاہ سے تربیت پھوٹتی ہے، جہاں خانقاہ سے عرفان کے اور فیض کے چشمے پھوٹتے ہیں، وہاں پہ علم اور عرفان، شریعت اور طریقت، ظاہر اور باطن، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، آج کا دن نبی اکرم خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج مبارک کے ساتھ بھی آج کے دن کی نسبت ہے، اور میں ان دونوں نسبتوں سے دو مختصر باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ پہلی نسبت معراج شریف کی ہے، اور دوسری نسبت اس تقریب کی عرس مبارک سے ہے۔ آپ اگر قرآن مجید میں دیکھیں، جہاں سورہ والنجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج مبارک کی کیفیات کو بیان فرمایا، تو اس کا آغاز فرمایا والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی، قسم ہے نجم کی جب وہ اترا۔
امام ابو عبداللہ القرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بلیغ نقل فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا، اس سے مراد، نجم سے مراد سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ جب آپ معراج سے واپس زمین پہ اترے، جب آپ واپس معراج سے زمین کے اوپر اترے. اس سے ایک مراد قرآن مجید بھی لیا گیا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا، کہ قسم ہے قرآن کی جس کا بتدریج زمین کی طرف نزول ہوا. تو اس لیے اس سے مراد اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی لی جائے کہ آپ معراج سے واپس زمین کی طرف اترے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کے ایک ستارے کے ساتھ بیان فرمایا، اور یہ فرمایا کہ جب آپ نے اس بلندی سے، اس رفعت سے زمین کی طرف اور عالم دنیا کی طرف واپس اپنا نزول فرمایا، اللہ تعالیٰ نے محبوب کی اس ادا کی قسم اٹھائی. اب اس ادا کی قسم اٹھانے کی وجہ یہ سمجھ آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معراج عطا فرمایا وہ خاصہ مصطفیٰ ہے. نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی کو قربت مع اللہ کا یہ مقام نصیب ہو سکا، اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ذات اقدس کے بعد کسی کو یہ مقام نصیب ہو سکا. تو وہ قرب کے اس مقام پہ جا کے تفاسیر میں سیدنا ادریس علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، جنہوں نے عرض کی کہ مولا تو موت دیتا ہے تو موت کا ذائقہ کیسے ہے؟ تو موت آئی تو فرمایا اب اٹھنے کا ذائقہ کیسے ہے؟ تو اٹھے. تو پھر کہا کہ اب جنت میں جانے کا ذائقہ کیسے ہے؟ جنت کی لذتیں کیسے ہیں؟ تو جب جنت میں گئے تو عرض کی مولا تیرا وعدہ ہے کہ مومن پہ موت آئے گی، موت کے بعد اٹھایا جائے گا، اٹھانے کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا. اب تو نے مجھے موت دی، پھر کھڑا کیا، اب جنت میں داخل کر دیا ہے، تو اب تیرا وعدہ ہے کہ جو مومن جنت میں داخل ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے وہیں پہ رہے گا. اس لیے اپنے وعدے کے مطابق مجھے ہمیشہ کے لیے جنت میں چھوڑ دے. تو سیدنا ادریس علیہ السلام نے جنت میں رہنا پسند کیا، لیکن وہ جنت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوئی وہ جنت عظمیٰ ہے، وہ جنت قرب ہے، وہ جنت دیدار ہے. اور دیدار اور قرب کا بھی وہ لمحہ جو نہ آپ سے پہلے کسی کو نصیب ہوا نہ آپ کے بعد کسی کو نصیب ہوا، اس قرب کے اور اس مقام پہ پہنچ کر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر زمین کی طرف نزول کا ارادہ فرمایا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر زمین کی طرف واپس پلٹے تو اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کی وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جو دین بھیجا تھا اس دین کی ابھی تکمیل باقی تھی. اور معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 12ویں برس ہوا، یعنی 12 برس اور کچھ مہینے اوپر، تو نبوت کے 12ویں برس ہوا، لیکن قرآن کی ابھی تکمیل رہتی تھی، شریعت کے احکام کی ابھی تکمیل رہتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جس وحدت و توحید کو لوگوں کے دلوں کے اندر جاگزیں کرنا تھا، ابھی مکہ کے صرف چند سرفروش تھے، مکہ کے چند جانثار تھے، مکہ کے چند صحابہ تھے جن کے سینوں کے اندر توحید راسخ ہوئی تھی، لیکن وہ بھی توحید کا ابھی یہ مرحلہ تھا کہ وہ شرک سے بیزار تھے، وہ ان بتوں سے بیزار تھے جو کعبے کے اندر رکھے گئے تھے، وہ اس شرک سے بیزار تھے جو عہد جاہلیہ کی روایت میں تھا، وہ اس شرک سے بیزار تھے جس میں خدا کے ساتھ معبود بنا کر پتھر کے یا لکڑی کے یا مٹی کے وہ بت رکھے گئے تھے. لیکن ابھی وہ توحید کا اتمام رہتا تھا جس میں لا الہ الا اللہ کے ایک مطلب میں لا حبل اور لا عزا بھی ہے، لا منات بھی ہے. یہ مرحلہ تو مکمل ہو چکا تھا توحید کا، لیکن توحید کا ابھی یہ مرحلہ رہتا تھا جس میں لا الہ الا اللہ کے ایک مفہوم میں لا قیصر بھی تھا، لا کسرا بھی تھا. ابھی جہاد کے احکامات رہتے تھے،
ابھی فقہ رہتی تھی، ابھی عدالت رہتی تھی، ابھی قضاء کے فیصلے رہتے تھے، ابھی تجارت رہتی تھی، ابھی معیشت رہتی تھی، ابھی سیاست رہتی تھی، ابھی ریاست رہتی تھی. تو ان تمام چیزوں کی تکمیل ہونی تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وجود بشری کے ساتھ انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے، انسانوں کے درمیان معاملہ کرتے ہوئے جسے سر انجام دینا تھا، جسے عرف عام میں اصطلاح میں فریضہ نبوت کی سر انجام دہی کہا جاتا ہے، فریضہ رسالت کی سر انجام دہی کہا جاتا ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قرب کے اس مقام پر ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کے اس مقام کے اوپر ہیں، تجلیات کے اس گھیرے کے اندر ہیں، اس مقام پہ رہتے ہوئے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فریضہ رسالت کو، اپنے فریضہ نبوت کو ترک نہ کیا. اور جب وقت آ پہنچا تو اجازت چاہی کہ مولا اب تیری مخلوق میں تیرے دین کی تکمیل کے لیے، تیری کتاب کی تکمیل کے لیے، تیرے وعدے کی تکمیل کے لیے، تیری توحید کو دلوں میں راسخ کر دینے کے لیے مجھے پلٹ کے مکہ کی اسی بستی کے اندر جانا ہے، اسی قرۂ ارض پہ جانا ہے. جب محبوب اس مقام پہ ہو کر بھی، انتخاب کے اس مرحلے پہ ہو کر بھی جب زمین کی طرف پلٹتے ہیں اپنی بشری ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے، تو اللہ نے کہا قسم ہے ستارے محمد کی جو اپنے فریضہ نبوت کو ادا کرنے واپس زمین پہ آ گئے. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، آستانہ عالیہ منظور العارفین. میرے بھائی اور بزرگوں، یہ وہ مقام ہے تجلیات کا جہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک تجلی صفات دیکھتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں. موسیٰ سے ہوش رفت بیک جلوہ صفات، تو این ذات می نگری و در تبسمی. کہ موسیٰ صفات کی ایک تجلی دیکھتے ہیں اور ہوش کھو بیٹھتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو این ذات می نگری ودار تبسمی. آپ تجلیات انوار ذات کو دیکھ کر بھی مسکراہٹ فرما رہے ہیں. اس لیے فرمایا ما دل صاحبکم وما غوا. تمہارا صاحب یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہ تو اس راہ سے ہٹے اور نہ ہی بہکے. وہ لوگ جنہیں سورہ والضحیٰ سے مغالطے پڑے اپنے علم کے حجابات کی بدولت، تو سورہ والنجم میں ان مغالطہ زدگان کو بھی یہ تنبیہ فرما دی ما دل صاحبکم، تمہارا حبیب راہ سے ہٹا نہیں ہے. ما دل صاحبکم وما غوا، اور نہ یہ بہکے تو این ذات می نگری ادھر تبسمی. اگر چاہتے تو وہاں قیام کر لیتے تھے، اگر چاہتے تو وہاں ٹھہر جاتے، لیکن زمین پہ جو اتمام دین ہونا تھا، زمین پہ جو اتمام توحید ہونا تھا، یہ مخلوق اس رحمت سے، اس کرم سے، اس فیضان سے محروم ہو جاتی. اس لیے نبی پاک شہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا اس مقام سے واپس پلٹ آنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فریضہ نبوت اور فریضہ رسالت کی انجام دہی کے لیے تھا. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بشریت کی بھی دلیل ہے کہ اپنی نورانیت کے اور اپنی حقانیت کے اس اعلیٰ اور برتر رتبے پہ ہونے کے باوجود بھی حضور نے اپنی بشریت کو، اپنی بشریت کے فرائض کو ترک نہیں فرمایا. اب میرے بھائیو اس میں تصوف کا ایک مسئلہ سمجھ آتا ہے، چونکہ نسبت محفل کی عرس پاک سے ہے اور دن معراج شریف کا ہے،
تو اس لیے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اولیاء کاملین میں سے بھی عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ آج کل جو تصوف کی چند اردو کی کتابیں پڑھ کے اور 19ویں صدی کے وسط سے لے کے 20ویں صدی میں اردو زبان میں جتنا بھی تصوف مخالف مواد لکھا گیا اس کو پڑھ کے آج کل لوگوں نے جملے اس طرح کے تراشے ہوئے ہیں، وہ جی صوفیات اور رہبانیت اختیار کرتے ہیں، وہ تو ترک دنیا کرتے ہیں، وہ تو دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ تو دنیا کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور وہ تو استغراق کی ایسی استغراقی کیفیات کے اندر چلے جاتے ہیں جن کے بعد وہ واپس آ کے مخلوق کو کس طرح ہدایت دے سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، امام جنید بغدادی قدس سرہ العزیز کی جو روایت ناچیز نے عرض کی اس سے دیکھیں، اور جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء اور صوفیاء ہوئے، بالخصوص پیران پیر، دستگیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، غوث الاعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو کل اولیاء کے سردار ہونے کا اعزاز اور شرف حاصل ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رتبے عطا کیے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقامات عطا کیے کہ دنیا بھر کے اولیاء نے، دنیا بھر کے صوفیاء نے آپ کی عظمت کا دم بھرا، آپ سے نسبت کو اپنے لیے معزز جانا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، وہ پیران پیر دستگیر غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت پیران پیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ 52 برس تک عباسی دارالحکومت بغداد کے اندر بیٹھ کے باب العزج کے مقام پہ آپ نے تدریس اور تعلیم عطا فرمائی۔ اس لیے جو استغراق ہے، جو مشاہدات ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن جو اولیاء کاملین ہوتے ہیں وہ اس استغراق کو، اس انوار کی کیفیات کو اور ان تجلیات کو حاصل ہی اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کے وجود کی کثافت کم ہو جائے، ان کے وجود کی کثافت ختم ہوتی جائے، اور ان کے وجود کی کثافت پہ ان کی روح کی لطافت غالب آ جائے۔ جو وجود کی کثافت ہے اس کے اندر رذائل بھی پنپ سکتے ہیں، لیکن جب کثافت پر لطافت غالب آ جاتی ہے، جب وجود کی ظلمت پہ روح کے نور غالب آ جاتا ہے، اس کے ساتھ وجود کے اندر رذائل نہیں پنپتے، بلکہ وجود کے اندر اخلاق مصطفیٰ پیدا ہو جاتا ہے، وجود کے اندر اطاعت مصطفیٰ کی بدولت، اتباع مصطفیٰ کی بدولت بصیرت پیدا ہو جاتی ہے، وجود کے اندر وہ نور پیدا ہو جاتا ہے جس کے بارے میں صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا فراست المومن، مومن کی دور اندیشی سے ڈرو، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ تعالی، اس لیے کہ مومن جب توجہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو مومن کی جو توجہ ہے، مومن کی جو توجہ ہے وہ ان مکاشفات کے ذریعے، ان مجاہدات کے ذریعے، ان مشاہدات کے ذریعے وہ تقویت پاتی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو بیست مبارک کے 12ویں برس آپ کو معراج شریف کرائی گئی، اور اس کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 11 برس تک وحی مبارک آپ پہ ہوتی رہی، اور قرآن مجید کی اس کے بعد تک تکمیل ہوتی رہی۔ اس سے بھی صوفیاء یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ قرب کے اعلیٰ ترین درجے پہ پہنچنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کو یہ مہلت عطا کرتا ہے کہ جو اخلاق، جو صفات انہوں نے اپنے خالق کی انوار اور تجلیات سے اخذ کیا، وہ اپنی صحبت اور قربت میں بیٹھنے والوں کے سینوں میں منتقل کر سکیں۔ اس لیے صوفیاء کے ہاں جو صفات الہیہ سے استفادہ کیا جاتا ہے، مثلا صفت رحمت سے، سخاوت کی صفت سے، معاف کرنے کی صفت سے، بخشنے کی صفت سے، بغیر صلے کے لالچ کے لوگوں کو دینے کی، اور اس کے علاوہ بھی جتنی صفات ہیں، ان صفات سے جو استفادہ کیا جاتا ہے یہ ان انوار کی برکت سے ہوتا ہے، اس قرب کی برکت سے ہوتا ہے۔
اب میرے بھائیوں آگے آئیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے محبوب پاک شہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کلام نہیں فرماتے اپنی خواہش سے، اور جو بھی کہتے ہیں وہ وحی الہی ہوتا ہے، جس کی وہ دہن، جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ محبوب کا دہن، محبوب کا دہن وہ دہن ہے، حضور کا نطق وہ نطق ہے جس میں کسی بشری خواہش کو دخل نہیں ہے۔ حضور کا نطق مبارک، حضور کا کلام مبارک وہ کلام ہے جو اللہ کی وحی ہے۔ اور میرے بھائیوں اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ۔ لیکن اس آیت مبارک کی تفصیل سے پہلے میں آپ سے قرآن مجید کی ایک اسلوب عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ ہے بھئی آپ سب کی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بے شمار صفات بیان فرمائی، اور ان صفات کے بیان کرنے کا ایک اسلوب ہے کہ جس مقام پہ جو صفت بیان کی اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو اور اس فعل کو بھی بیان کیا جس کے ساتھ وہ صفت وارد ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بستیوں کو ہلاک کرنا، ان پہ پکڑ کرنا، جب اسے بیان کیا تو اس کے ساتھ اپنی ایک صفت بیان کی وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد بھی کئی بستیوں کو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہلاک کیا، اور بندوں کے گناہوں کو جاننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت خبیر کا اظہار کیا کہ وہ خبیر ہے، خبر رکھتا ہے، اور بصیر ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ یعنی اس کو کوئی معلوم، اگر بندہ اقرار جرم نہ بھی کرے اللہ پھر بھی اس کے گناہ کو جانتا ہے، اور یہ جو کرامن کاتبین بیٹھے ہیں اگر یہ نہ بھی لکھیں تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ سے واقف ہے، اس لیے کہ وہ خبیر ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں لوگوں کو رزق اور کثرت سے رزق عطا کیے جانا بیان کیا تو اسے اپنی مہربانی کی طرف لوٹایا کہ یہ جو رزق ملتا ہے یہ تمہارے رب کی مہربانی ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے بندوں پر مہربانی فرماتا ہے۔ گویا رزق کا ملنا اس کی صفت لطیف کی طرف اس نے لوٹایا۔ اسی طرح قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرما دیجئے کہ جو یہ چاہت رکھتا ہے اسے محبت الہی نصیب ہو جائے تو وہ حضور کی اطاعت کرے، جو حضور کی اطاعت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی محبت عطا فرما دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ جہاں گناہوں کی بخشش کی بات آئی اسے اپنی صفت غفور الرحیم کی طرف لوٹایا۔ اسی طرح قرآن مجید میں جہاں اختتام ہوتا ہے سورہ نصر کا، اس کے اندر فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ تو جہاں استغفار کی بات کی، استغفار کو، توبہ کرنے کو، معافی مانگنے کو اپنی صفت تواب کی طرف لوٹایا، اس لیے کہ وہ تواب ہے۔ اب بات سمجھ آئی؟ جہاں گناہوں کے جاننے کی بات آئی، لوگوں کے گناہ کرنے کی بات آئی تو ان پر اپنی بصیرت اور اپنی خبر کے بارے میں ہمیں مطلع کیا
جہاں پر معاف کرنے کی توبہ کی بات آئی تو وہاں اپنی صفت تواب سے ہمیں متعارف کرایا. جہاں عذاب دینے کی بات آئی وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شدید العقاب سے ہمیں متعارف کرایا. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے قہار ہونے سے متعارف کرایا. تو میرے بھائی اور بزرگوں، اب قرآن مجید میں سورہ والنجم کی اس آیت مبارکہ میں غور کیجئے کہ وَعَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ، کہ وہ زبردست قوت والا ہے جس نے اپنے بندے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم عطا فرمایا ہے. تو گویا حضور کا علم، حضور کو علم عطا کیا جانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف اپنی قدرت کی طرف لوٹایا بلکہ اپنی قوت کی طرف لوٹایا. اس کی قوت کو بیان کر دینا ہی کافی تھا کہ یہ قوی نے یہ علم عطا کیا. قوت کے اندر بھی مبالغہ پیدا کیا اور مبالغے کے ساتھ فرمایا شدید القوا، ایسی قوت جو عظیم ہے، ایسی قوت جو بزرگ ہے، ایسی قوت جو برتر ہے، ایسی قوت جو تعین سے ماورا ہے، ایسی قوت جو ادراک سے بالا ہے، ایسی قوت جو فہم سے ماورا ہے. ایسی شدید قوت والے نے اپنے بندے محمد مصطفیٰ کو وہ علم عطا کیا ہے. تو اب کون ہے جس کو اس کی قدرت کے اندر، اس کی قوت کے اندر شک ہوگا؟ جب اس کی قوت میں شک نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کے علم میں کیسے شک ہو سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم عطا کیا جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شدید قوت کی طرف لوٹایا ہے. تو جسے اس بات میں شک ہے کہ اللہ معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا، اسے صفت تواب میں شک ہے. جسے اس بات میں شک ہے کہ اللہ شدید عذاب دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، اسے شدید العقاب کی صفت میں شک ہے. جسے اس بات میں شک ہے کہ اللہ جانتا ہے یا نہیں جانتا، خبر رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اسے صفت خبیر میں شک ہے. جسے اس بات میں شک ہے کہ اللہ دیکھتا ہے یا اللہ نہیں دیکھتا، اسے اللہ کی صفت بصیر میں شک ہے. جسے اس بات میں شک ہے کہ اللہ معاف کر دیتا ہے یا معاف نہیں کرتا، اسے اللہ کی صفت غفور الرحیم میں شک ہے. تو جسے محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے اندر شک لاحق ہو جائے، وہ اللہ کی شدید قوت میں شک کا مرتکب ہوتا ہے. اس لیے کہ حضور کو علم عطا کیا جانا، جیسے اللہ کا معافی عطا کرنا اس نے صفت غفور الرحیم کی طرف لوٹایا، توبہ قبول کرنا صفت تواب کی طرف لوٹایا، اسی طرح حضور کو علم عطا کرنا اس نے اپنی صفت قوت شدید کی طرف لوٹایا ہے. میرے بھائی اور بزرگوں، اس مسئلے پہ دوبارہ آتے ہیں. ایک مثال معراج شریف سے عرض کر دوں. علماء عام اس کو جانتے ہیں، میں صرف عوام کے لیے، لوگوں کے لیے جو بھائی بزرگ بیٹھے ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں. علماء کے لیے تو شاید یہ تحصیل حاصل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ جو ایک ہی رات میں اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. تو اس میں علماء کرام نے یہ استدلال کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد کہا. عبد، سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد کہا. تو عبد جو ہے یہ مجموعہ ہوتا ہے جسم کا اور روح کا. عبد میں دونوں چیزیں جمع ہیں، یعنی روح نہ ہو خالی جسم کو بھی عبد نہیں کہتے، جسم نہ ہو خالی روح کو بھی عبد نہیں کہتے. تو جو عبد ہے یہ مجموعہ ہے جسم کا اور روح کا. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معراج شریف ہے یہ جسمانی معراج ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبودیت کے، اپنے عبد ہونے کے، اپنی بشریت کے تمام تقاضوں کے ساتھ مسجد حرام سے
مسجد اقصی کی طرف اور پھر مسجد اقصی سے عالم بالا کی طرف سفر فرمایا. تو اب اس میں شک ہو سکتا تھا کسی کو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت سبحان کو بیان کیا کہ وہ پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، اس کی قدرت میں کوئی عیب نہیں ہے، اس کی قدرت میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی قدرت میں کوئی کجی نہیں ہے. تو اس کی قدرت پاک ہے، اس کی ذات پاک ہے، اس کا علم پاک ہے. تو وہ اپنی قدرت سے، اپنے علم سے، اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے اپنے بندے کو لے جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ سبحان ہے، ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کجی سے وہ پاک ہے. لہذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج اللہ نے اپنی پاکی کی دلیل بنا کر پیش کیا، اپنی پاکی کی دلیل بنا کر پیش کیا. تو اس لیے جس طرح صفت سبحان میں شک نہیں ہے، تو جب سبحان میں شک نہیں ہے تو حضور صلی اللہ جب یعنی یہ مان لیا کہ وہ پاک ہے، اس میں وہ ہر کمزوری سے پاک ہے، وہ ہر نقص سے پاک ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. تو اس لیے اگر وہ چاہے تو بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے جا سکتا ہے. تو اسی طرح جس طرح حضور کا معراج جسمانی اس نے اپنی صفت سبحان کے ساتھ بیان کیا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم تمام کو اور حضور کے علم اکمل کو اور حضور کے علم جامع کو اپنی صفت قوی کے ساتھ بیان فرمایا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے اپنے بندے کو قرآن کا علم عطا کیا. تو یہاں پر غور کیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم عطا کیے جانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحمان ہونے کی طرف لوٹایا ہے کہ وہ رحمان ہے جس نے اپنے بندے کو قرآن کا علم عطا فرمایا. اب یہاں تک تو یہ دلیل مکمل ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اکمل ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہمارے عقل سے، ہمارے فہم سے، ہمارے وہم سے ماورا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے علم کو اپنی شدید القوا ہونے اور رحمان ہونے کی طرف لوٹایا. تو جو یہ رحمت ہے، اس سے اب میں یہ نقطہ علم کا آخری نقطہ ہے، اور یہ اولیاء کاملین کے بارے میں ہے کہ اولیاء کا جو علم ہے یہ کس صفت سے آتا ہے. اولیاء کا علم کس صفت سے آتا ہے. اب غور کیجئے، جہاں سیدنا خضر علیہ السلام کی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کا تعارف کروایا کہ وَآتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، ہم نے اس پر اپنی طرف سے رحمت خاص کی تھی. اور یہ بات میں یہاں آتا ہوں، یہ بات آپ سبھی جانتے ہیں کہ ولایت میں سرچشمہ علم جو ہے، ولایت میں سرچشمہ علم جو ہے وہ یعنی ولایت میں علم کا جو سب سے اونچا درجہ ہے وہ علم لدنی کہا جاتا ہے، وہ علم مکاشفات کہا جاتا ہے، وہ علم باطن کہا جاتا ہے. اور جو یہ علم باطن ہے یہ اولیاء سیکھنے کے لیے اور اس کی تربیت کے لیے بطریق باطن سیدنا خضر علیہ السلام کی صحبت میں بھیجے جاتے ہیں. یعنی بکثرت اور آپ اولیاء کاملین کے تذکار پڑھیں، ان کی سوانح پڑھیں، ان کی کرامات کو پڑھیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے فیض کے ذرائع میں سے، ان کے علم کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ سیدنا خضر علیہ السلام کی ملاقات بھی ہے. اس لیے کہ سیدنا خضر علیہ السلام وہ وحبی علم ان کے سینوں کے اندر منتقل فرماتے ہیں. اب میرے بھائیو غور کیجئے کہ سیدنا خضر علیہ السلام کو جو علم عطا کیا، فرمایا وَآتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، ہم نے اپنی بارگاہ خاص سے ان پہ رحمت خاص کی تھی. مولا ان پہ کیا رحمت خاص کی تھی؟ فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، کہ ہم نے انہیں علم لدنی عطا کیا تھا. جس طرح حضور کے علم کو بیان کیا، الرحمن علم القرآن، یہ رحمان ہے جس نے
قرآن کا علم عطا کیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا علم عطا ہوا تو اسے اپنی رحمت کی طرف لوٹا کے بیان کیا. تو جب خضر علیہ السلام کو وہ علم لدنی عطا کیا، وہ علم باطن عطا کیا، تو اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ ہم نے اپنی رحمت خاص کے ذریعے اس بندے کو رحمت کا علم عطا کیا تھا. تو معلوم ہوا کہ جو محبوب کا علم ہے، جو مصطفیٰ کریم کا علم ہے، وہ بھی رحمت الہی کا مظہر ہے، اور جو اولیاء کا علم ہوتا ہے یہ بھی رحمت الہی کی عطا ہوتی ہے. اس لیے اولیاء کے جو علوم ہیں ان کے ذریعے سے سینوں میں رحمت پیدا ہوتی ہے. اب وقت نہیں ہے، میں آپ کی زیادہ سمع خراشی نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کو جاتے جاتے یہ بات بتا دوں ضرور کہ بنیادی تقاضا صوفیاء کے اور اولیاء اللہ کے علم کا اور ان کی صحبت کے اور ان کے فیضان کا، وہ رحمت للعالمین کی رحمت سے فیضیاب ہونا اور حضور کی رحمت سے اپنے سینوں کو روشن کرنا ہے. تو آج آپ یہاں جس خانقاہ پہ بیٹھے ہیں، جس درگاہ پہ بیٹھے ہیں، یہاں ہم سب یہ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے صدقے، حضور کے ساتھی اس سفر کے جبریل امین کے صدقے، اس براق کے صدقے، اور وہ کچھ جو حضور نے دیکھا، اور سیدنا خضر علیہ السلام کے صدقے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے صدقے، ہمارے سینوں پہ رحمت کے اس علم کو، رحمت کے اس فیضان کو کھول دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تمامی احباب تشریف رکھیں گے. کوئی دوست